السلام علیکم۔ لا اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ یہ کہانی حضرت لقمان حکیم کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا۔ سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے حصے کا کام بھی ان پر لا دیتے تھے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت لقمان کبھی زبان پر شکایت کا لفظ نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے، ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتا۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار تو قیاس سے بہت کم نکلا۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری کرتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ سب کا امتحان لے لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا دیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلے۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے۔ اللہ نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا اور جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبززاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوران دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے قے کر کر کے جو کچھ کھایا تھا نکال دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے معدوں سے پھل برآمد کیے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو جھوٹ بولنے کی سزا دی اور لقمان کو سردار بنا دیا۔ یہ سچ ہے کہ سچ ثابت ہی ہو جاتا ہے اور جھوٹے کا منہ کالا ہی رہتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لا اسلام چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔